بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں پروفیسر افتخار بٹ۔ ویلکم ٹو لرننگ مینجمنٹ سسٹم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم نے کمپیوٹر سائنسز پارٹ 1 کا لیکچر نمبر 9 ڈسکس کرنا ہے، اور میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا لیکچر چیپٹر 1 کا آخری ٹاپک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کریں گے، اور یہ ٹاپک ہے سسٹم ڈیولپمنٹ۔ اسٹوڈنٹس، یہ ٹاپک اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں آپ کو ایک سافٹ ویئر کی مکمل ڈیولپمنٹ، اس کے تمام فیزز کے بارے میں پتہ چلے گا کہ جب کوئی بھی ادارہ اپنا سافٹ ویئر بنواتا ہے، یا آپ کسی بھی ادارے کے لیے کوئی سافٹ ویئر یا سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں، تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے اور کن کن فیزز سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے اس سافٹ ویئر یا اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ تو فیوچر میں آپ کے لیے بہت زیادہ یہ ہیلپ فل رہے گا، کیونکہ کمپیوٹر سائنسز میں جب آپ اپنا فیوچر آگے بنائیں گے تو ایز اے پروگرامر، ایز اینالسٹ، آپ کو ان تمام چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہ سسٹم کیا ہوتا ہے۔ سسٹم بہت سارے ریلیٹڈ کمپوننٹس کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے جو مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ ایک اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کیا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کسی بھی ادارے میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی ٹاسک پرفارم ہو رہا ہے، جیسے بینک ہے یا کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں بہت سارے لوگ مل کر یوزر کی اس پرابلم کو سالو کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے بینک میں کوئی شخص آتا ہے اپنا چیک کیش کروانے کے لیے یا کیش اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروانے کے لیے، تو وہاں پہ بہت سارے لوگ مل کر اس یوزر کے اس پرٹیکولر ٹاسک کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سسٹم ہوتا ہے یہ بہت سارے ریلیٹڈ کمپوننٹس کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے جو آپس میں مل کر ایک اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے کمپوننٹس کیا کیا ہوتے ہیں، یعنی ایک سسٹم کے اندر کیا کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ پہلا کمپوننٹ ہے ہارڈ ویئر۔ یہ فزیکل کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سسٹم میں موجود جتنے بھی فزیکل کمپوننٹس ہیں، جو ٹینجیبل کمپوننٹس ہیں، وہ اس سسٹم کا ہارڈ ویئر کہلاتے ہیں۔ پھر ظاہر بات ہے اس انوائرمنٹ میں کام کرنے کے لیے جو ایک انسٹرکشنز کا سیٹ بنایا جاتا ہے، انسٹرکشنز رولز بنائے جاتے ہیں، جو انسٹرکشنز ایک دوسرے کو پاس کی جاتی ہیں ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے۔ جیسے ایک باس ہے، وہ اپنے سبارڈینیٹ کو انسٹرکشنز دیتا ہے کہ کس طرح سے ایک کام کو جو ہے وہ پرفارم کرنا ہے، اس کو سافٹ ویئر کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ کام کرنے والے لوگ یا وہ یوزر جو سسٹم میں بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے سسٹم کے اندر ڈیٹا۔ ظاہر ہے وہ ڈیٹا جو وہاں پر لوگوں نے پروسیس کرنا ہے، اور اس پروسیس کرنے کے بعد اس کو ایک انفارمیشن کی شکل میں لے کر آنا ہے، یہ سسٹم کا ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اوبیسلی ایک دوسرے کو انفارمیشن ٹرانسفر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن سیٹ اپ بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے، جس سے انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کی جاتی ہے۔ جیسے بینک ہے، اگر اس نے اپنے کسٹمر کو کوئی انفارمیشن دینی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن سیٹ اپ کو یوز کرتے ہوئے انفارمیشن اپنے کلائنٹ تک ٹرانسفر کرتا ہے۔ یہاں میں یہ آپ کو بتاتا چلوں، کسی بھی ادارے میں دو طرح کے سسٹم کام کر سکتے ہیں۔ ایک وداؤٹ دی ہیلپ آف دی کمپیوٹر، جس کو مینول سسٹم کا نام دیتے ہیں، اور ایک ود دی ہیلپ آف کمپیوٹرز، جسے کمپیوٹرائز یا ڈیجیٹل سسٹم کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کمپوننٹس ہیں یہ دونوں طرح کے سسٹم میں یوز ہوتے ہیں، مینول سسٹم میں بھی اور کمپیوٹرائز سسٹم میں بھی، یا کمپیوٹر بیسڈ سسٹم میں بھی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم کسی ادارے کے لیے کمپیوٹرائزڈ یا کمپیوٹر بیسڈ سسٹم بناتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی، اور اس کے لیے جو اہم ٹاسک ہمیں پرفارم کرنا ہے وہ کیا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے SDLC، یعنی سسٹم یا سافٹ ویئر
डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC, सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। असल में ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें आप एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, उसको डेवलप करते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि आपने किसी भी इदारे के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है, और सॉफ्टवेयर डेवलप करने का मतलब होता है वहाँ पे आपने एक सिस्टम डेवलप करना है। मिसाल के तौर पे आपका क्लाइंट एक बैंक है, और वो बैंक ये चाह रहा है कि वहाँ पर जितने भी कस्टमर्स आएँ, उनके जितने भी क्लाइंट्स आएँ, उनके तमाम टास्क को कंप्यूटर की मदद से परफॉर्म किया जा सके। अब जैसे हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, ख़ास तौर पे आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के टॉपिक में पढ़ा था कि हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, और कोई भी हार्डवेयर खुद से कोई काम नहीं कर सकता जब तक उसके लिए कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ ना किया जाए। तो सॉफ्टवेयर ही असल में उस सिस्टम का मेजर कंपोनेंट होता है जो यूज़ करते हुए वहाँ पे लोग काम करते हैं। तो बैंक ये चाह रहा है कि उसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा सके, ताकि वहाँ पर जो क्लाइंट आएंगे उनके टास्क को उन सॉफ्टवेयर की मदद से, जो वहाँ पे कंप्यूटर में यूज़ किया जा रहा होगा, की मदद से परफॉर्म किया जा सके, उसको उसको आसान किया जा सके। तो अब ये देखते हैं कि जब हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए कौन कौन से फेजेस होते हैं। ये याद रहे स्टूडेंट्स के ये बहुत आसान काम नहीं होता। इसके लिए मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको एक क्लाइंट कहे और आप के सॉफ्टवेयर बना दें और आप फ़ौरन कंप्यूटर पर बैठ जाएं और सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दें, बल्कि आपको इसके लिए कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। और वो स्टेप्स क्या क्या हैं? सबसे पहला है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, यानी इब्तदाई तहकीकात, शुरू की तहकीकात। उसके बाद है एनालिसिस, देन आता है डिज़ाइन, उसके बाद है कोडिंग, फिर टेस्टिंग एंड डीबगिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन, और आखिर में आता है मेंटेनेंस। इन तमाम स्टेप्स से एक एक करके आपको गुजरना होता है, और ख़ास तौर पे ये जो पहले 5 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं, इनको आपने बड़े तवज्जो के साथ, बड़ी एहतियात के साथ परफॉर्म करना होता है। यानी आपको शुरू में सारी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, फिर उसका एनालिसिस, फिर उस पर्टिकुलर सिस्टम को डिज़ाइन, फिर उसकी कोडिंग, फिर उसको चेक करना, उसमें से एरर्स को रिमूव करना, और फिर उसको उस इदारे में इम्प्लीमेंट कर देना। ये पहले 6 फेजेस इसके निहायत अहम होते हैं। अब इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जिसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ कि ये इब्तदाई तहकीकात कहलाती हैं। ये SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला स्टेप या पहला फेज होता है। इसमें आपने ये देखना होता है कि जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने जा रहे हैं वो असल में प्रॉब्लम है क्या। उस प्रॉब्लम का आपने स्कोप फाइंड करना है और फिर उसका सॉल्यूशन डिटरमाइन करना है। यानी आपने असल में ये देखना होता है कि प्रॉब्लम है क्या जिससे आपने सॉल्व करना है। जैसे एक बैंक है, बैंक अपना एक सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलप करवाना चाहता है, तो आपने ये देखना है कि बैंक की असल रिक्वायरमेंट या असल प्रॉब्लम है क्या। फिर आपने उसके लिए ये देखना है कि आपके पास उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज होंगे। मतलब आपके पास टीम मेंबर्स कितने हैं, आपके पास कंप्यूटर्स या उस सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कोई पर्टिकुलर लैंग्वेजेस या सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। फिर कितनी कॉस्ट उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए आएगी। ज़ाहिर है आपने उस सिस्टम को अकेले डेवलप नहीं करना, आपकी पूरी टीम होती है। कितने टीम मेंबर्स आपने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज़ करने हैं, उनको कितना आप पे करेंगे, और आपकी बाकी जो है वो कॉस्ट क्या आएगी। फिर कितना टाइम इसमें यूटिलाइज़ किया जाएगा कि वो सिस्टम आप 1 माह में तैयार करेंगे, 15 दिन में तैयार करेंगे, उसके लिए 2 माह का टाइम चाहिए होगा। फिर उसमें आपके लिए या आपके टीम मेंबर्स के लिए क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सारी चीज़ें इस पहले फेज़ के अंदर आपने कंसीडर करनी होती है कि कितना टाइम लगेगा, क्या कॉस्ट होगी, क्या-क्या रिसोर्सेज आपको यूटिलाइज़ करने पड़ेंगे, और वो जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हैं वो असल में प्रॉब्लम है क्या। आखिर में ये सारा प्लान आप
ایک ریٹن ڈاکومنٹ کی شکل میں اپنے کلائنٹ کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ پھر اس کو فائنل اپروول دی جا سکے. آپ اپنے کلائنٹ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ سافٹ ویئر کتنی دیر میں ڈیولپ ہوگا, کیا اس کی کاسٹ ہوگی. اگر آپ کا کلائنٹ اس چیز کے لیے اپروول دے دیتا ہے تو پھر آپ اگلے اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں. تو پہلا فیز پریلیمنری انویسٹیگیشن, اس کے بعد ہے انالیسس. اس کو آپ ریکوائرمنٹ انالیسس بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں آپ نے اس سسٹم میں جو لوگ کام کر رہے ہیں یا وہاں کے جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. مطلب وہ اس سسٹم سے کیا چاہ رہے ہیں. جیسے میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں بینک کی, تو بینک مینیجرز یا بینک کے ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ کیا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو سسٹم کمپیوٹر پہ بنے گا وہ کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی. یہ سارا آپ نے انالائز کرنا ہے. پھر ظاہر ہے اس سسٹم کو یوز کرنا ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے یوزرز نے, تو آپ یوزرز کی ریکوائرمنٹس کو بھی دیکھتے ہیں کہ یوزر کس طرح سے چاہ رہے سسٹم ان کا ڈیولپ کیا جا سکے. یہ یاد رکھیے گا کہ جو سسٹم آپ نے ڈیولپ کرنا ہے وہ ان تمام لوگوں کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرے گا, تبھی آپ کا جو سافٹ ویئر یا سسٹم ہے وہ ایک کوالٹی سافٹ ویئر یا کوالٹی سسٹم کہلائے گا. اب یہ کام اینالسٹ پرفارم کرتا ہے, تو اینالسٹ کو ظاہر بات ہے اس ٹاسک کو یعنی انالیسس کو پرفارم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ڈیٹا وہاں سے ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگ اگر کام کر رہے ہیں بغیر کمپیوٹر کے یا جو پرانا سسٹم یوز ہو رہا ہے وہاں پہ وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں, اس کے لیے اس کو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے ڈیٹا گیدرنگ ایک سٹیپ ہے کہ وہاں پہ جو ریٹن ڈاکومنٹس ہیں وہ وہاں سے کلیکٹ کرے گا. وہاں پہ موجود لوگوں کے انٹرویوز کیے جائیں گے کہ وہاں پہ وہ جیسے کیشیئر ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے, برانچ مینیجر ہے وہ اپنا ٹاسک کیسے پرفارم کر رہا ہے اور اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, یا آپریشن مینیجر آپریشنز ہیں وہ وہاں پہ کس طرح سے ٹاسک پرفارم کر رہا ہے. پھر کچھ لوگوں کے درمیان وہ کویسچنر کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا. ان میں کویسچنر ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں ڈفرینٹ کویسچنز لکھے ہوتے ہیں. ان کویسچنز کے وہ آنسر آپ کو ریٹن فارم میں سبمٹ کر دیتے ہیں. ان سے آپ کو بہت ہیلپ مل جاتی ہے ڈیٹا کلیکشن کے لیے. یا اینالسٹ وہاں بیٹھ کر ان کی تمام ورکنگ کو آبزرو کرتا ہے کہ وہاں پہ لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. مطلب ایک اگر کلائنٹ آتا ہے اپنا چیک کیش کرنے کے لیے تو وہ دیکھتا ہے کہ کیشیئر اسے چیک لینے کے بعد کن پروسیجرز کو فالو کرتے ہوئے اس کا چیک کیش کر کے کیش اس کو ہینڈ اوور کر دیتا ہے. یا وہاں پہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی وہ سیمپلنگ کرے گا کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں جو لوگ بیٹھے کام کر رہے ہیں ان سے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کا ڈیٹا گیدر کرنے کی کوشش کرے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ فیز ہوتا ہے انالیسس کا, کیونکہ اگر آپ نے یہاں سے انفارمیشن صحیح کلیکٹ نہ کی تو ظاہر ہے سسٹم کا پھر ڈیزائن ٹھیک نہیں بن سکے گا, اور اگر ڈیزائن ٹھیک نہیں بنے گا تو پھر ظاہر اس کے اگلا فیز کوڈنگ کا ہوتا ہے. کوڈنگ آپ صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو سسٹم آپ کا وہ سسٹم نہیں بن پائے گا جو یوزر یا کلائنٹ ریکوائرڈ کر رہا تھا. انالیسس کے بعد ہے ڈیزائن, اور ڈیزائن کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کو دیکھنے کے بعد ڈیزائن کا فیز آتا ہے. اس فیز میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو سسٹم آپ نے بنانا ہے اس کے ایلیمنٹس کیا کیا ہیں, سیکیورٹی لیول کیا ہوگا, اس کا آرکیٹیکچر کس طرح کا بنے گا, ماڈیولز کیا کیا ہوں گے. مثلاً اب بینک کی ایگزامپل ہم لے رہے ہیں تو ظاہر ہے بینک میں صرف کیشیئر کام نہیں کر رہا, اور نہ ہی صرف بینک میں اتنا کام ہوتا ہے کہ بس کلائنٹ ہے اور اپنا چیک کیش کرو, بلکہ بینک کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ ڈفرینٹ ٹاسک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اس کا بھی اس نے ڈیزائن بنانا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے. پھر فلو چارٹ اس سسٹم کا ڈیزائن ہوگا, کون کون سے فیزز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے, کنیکٹیوٹی ڈائیگرام, گریڈ چارٹس, ڈیسیژن ٹیبلز, یہ سارا کچھ ڈیزائن فیز میں تیار ہوتا ہے. فلو چارٹ کیسے بنے گا, جس میں کہ آپ نے تمام سٹیپس کو شو کرنا ہوتا ہے کہ ان پٹ کیا ہوگا, پروسیسنگ کیا ہوگی اور کیا فائنل آؤٹ پٹ ہمیں ملے گا.
डेटा किस तरह से एक्यूरेट रखा जाएगा, कंप्लीट रखा जाएगा और किस तरह उसको कंसिस्टेंट रखा जाएगा। एक्यूरेट डेटा का मतलब होता है कि अगर फ़र्ज़ करें क्लाइंट कोई कस्टमर बैंक में आता है और अपने पैसे जमा करवाता है, तो ज़ाहिर बात है उसके अकाउंट में पैसे ऐड होंगे और उसको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जब वो चाह रहा होगा उसको मिले और उसका डेटा कभी भी उसको गलत नहीं मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें डिज़ाइन में देखी जाती हैं ताकि जो सिस्टम तैयार हो या सॉफ्टवेयर तैयार हो बिल्कुल एग्जैक्ट हो और यूज़र की या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो। लॉजिकल और फिजिकल डिज़ाइन भी इसमें बनाए जाते हैं इसी फेज़ के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप था प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद फिर एनालिसिस, उसके बाद डिज़ाइन। डिज़ाइन बनने के बाद अभी तक हमने इसको कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट नहीं किया या इस पे हमने कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं की, अभी सारा ये पेपर वर्क होता है। अब आता है कोडिंग। कोडिंग के लिए जो डेवलपर्स होते हैं, जो कोडर्स होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, उनको सारा डिज़ाइन मॉड्यूल वाइज दे दिया जाता है और इस फेज़ में असल प्रोग्राम्स की या सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो सेगमेंट्स जो आपने डिज़ाइन किए होते हैं, प्रोग्राम्स जो आपने बनाए होते हैं, उसकी कोडिंग की जाती है। इसका मतलब है कि उसको डिज़ाइन को सामने रखते हुए उसकी तमाम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर पे किसी ना किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए टाइप की जा रही होती हैं। फिर जब तमाम सेगमेंट्स या प्रोग्राम्स बन जाते हैं, फिर उनको इकट्ठा करके एक मुकम्मल सिस्टम की शक्ल दे दी जाती है। यानी मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इस स्टेप में ये होता है कि जो डिज़ाइन प्रोग्रामर्स को या कोडर्स को मिलता है सेगमेंट वाइज, उन सेगमेंट्स की कोडिंग यानी इंस्ट्रक्शन राइटिंग की जाती है किसी ना किसी लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। और फिर जब तमाम सेगमेंट्स कंप्यूटर पे तैयार हो जाते हैं तो उन्हें इकट्ठा करके एक मुकम्मल सिस्टम की शक्ल दे दी जाती है। एल्गोरिदम्स, फ्लो चार्ट्स प्रोग्रामर्स को इसमें दिए जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो वहाँ बैठे होते हैं उनको दिए जाते हैं ताकि उसके मुताबिक वो कोडिंग कर सकें। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, हम अपने प्रोग्राम्स के साथ उन सॉफ्टवेयर्स को एम्बेड कर देते हैं ताकि हम अपने टाइम को और एफर्ट को भी सेव कर सकें। यानी अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखना है और हमें पता है कि इस प्रोग्राम का एक सेगमेंट या ये प्रोग्राम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे पास बना हुआ है, तो हम उसी प्रोग्राम को अपने उस करंट सिस्टम के साथ ऐड कर देते हैं, एम्बेड कर देते हैं ताकि हमारी एफर्ट ना लगे, हमारा टाइम भी सेव हो सके। तो कोडिंग करने के बाद ऐसा नहीं होता कि हम सिस्टम क्लाइंट के हैंड ओवर कर देते हैं, बल्कि हम पहले उसको खुद टेस्ट करते हैं। यानी इसकी एग्जांपल आप यूँ ले लें कि जैसे एक कार मैन्युफैक्चरिंग इदारा है जो गाड़ियाँ बनाता है, वो ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री में या अपनी इंडस्ट्री में वो गाड़ी बनाने के बाद फ़ौरन मार्केट में ले आएँ ताकि बाद में जो कस्टमर्स को ख़रीदे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करे, ऐसा नहीं होता। वो पहले खुद से उसको टेस्ट करते हैं कि क्या जो कार बनाई गई है वो यूज़र की या जो कस्टमर उसके रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी तरह जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसको क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया, तो उसका प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर उसको अपने इस सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स आएंगे तो वो बार बार आपको कॉल करेगा, जो कि एक बैड इंप्रेशन होता है। तो टेस्टिंग फेज में हम खुद से प्रोग्राम्स को टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि वो जो कस्टमर की हमारी रिक्वायरमेंट थी, जैसे बैंक की जो रिक्वायरमेंट थी, क्या हमने वो जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो बैंक की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है या नहीं करता है। ये हमने पहले खुद से सारा टेस्ट करना होता है। टेस्टिंग दो तरह से की जा सकती है। एक को कहा जाता है यूनिट टेस्टिंग, यानी आप अपने जो सॉफ्टवेयर आपने जो सिस्टम बनाया उसमें से मॉड्यूल्स को सिलेक्ट करते हैं और उनको एक एक करके टेस्ट करते हैं, ये यूनिट टेस्टिंग कहलाती है। और सिस्टम टेस्टिंग वो होती है कि आप तमाम मॉड्यूल्स को इकट्ठा करते हैं एक पूरे सिस्टम की शक्ल में और फिर उसको आप टेस्ट करते हैं ताकि ये देखा जा सके कि क्या ये कंप्लीट सिस्टम हमारे क्लाइंट की या कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा या नहीं। तो दो तरह से
ہم اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. سسٹم ٹیسٹنگ میں ہوتا ہے کہ آپ کمپلیٹ سسٹم جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں, اس میں آپ ڈیٹا انپٹ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ڈیٹا انپٹ کیا گیا وہ صحیح پروسیس ہو رہا ہے اور کیا اس کا جو آؤٹ پٹ آ رہا ہے وہ یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے. تو یہ دو طرح سے آپ اپنے سسٹم کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ٹیسٹنگ کرنے کے بعد اب آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ اس سسٹم کو اپنے کلائنٹ کو ہینڈ اوور کر سکتے ہیں, جسے امپلیمنٹیشن کہا جاتا ہے, یعنی اس کو لاگو کرنا. اب آپ نے سسٹم اور تمام جو ہارڈ ویئر ہیں, تمام جو سسٹم آپ نے ڈیولپ کیا ہے, اس کو کلائنٹ کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں, ان کے سرورز پہ جا کے انسٹال کر دیتے ہیں تاکہ وہاں پر بیٹھے جو لوگ ہیں وہ اس پہ کام کر سکیں. امپلیمنٹیشن کا مطلب یہ ہوا کہ جو سسٹم آپ نے بنایا, اب آپ نے اس کسٹمر کے اس ورکنگ انوائرمنٹ میں جا کے وہاں پر تمام ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ڈیٹا کو ٹرانسفر کر دیا تاکہ وہاں پہ لوگ اس کے اوپر اپنی ورکنگ کر سکیں. اس میں آپ کو ظاہر ہے یوزر جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ پہلے سے سسٹم کے عادی نہیں ہوتے, انہیں سسٹم کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا, تو آپ کو انہیں وہاں پہ ٹرین بھی کرنا پڑتا ہے. آگے چل کے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. امپلیمنٹیشن 5 طرح سے کی جا سکتی ہے, یعنی آپ ڈائریکٹ امپلیمنٹیشن بھی کر سکتے ہیں, ابھی اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. آپ اس میں پیرلل امپلیمنٹیشن بھی کر سکتے ہیں, فیزڈ امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے, پائلٹ امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے, اور یوزرز ٹریننگ, یعنی وہاں پہ یوزرز کو ٹرین کر کے بھی آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ امپلیمنٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سسٹم کو اس ورکنگ انوائرمنٹ میں ڈائریکٹ لاگو کر دیتے ہیں, اور جو وہاں پہ پہلے سے پرانا سسٹم چل رہا تھا اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں, اس کی ورکنگ کو وہاں پہ ختم کروا دیتے ہیں. یہ کہلاتا ہے ڈائریکٹ امپلیمنٹیشن. جیسے بینک, آپ نے وہاں پہ جا کے سافٹ ویئر سارا انسٹال کر دیا, وہاں پہ جتنے لوگ پہلے اولڈ سسٹم کو یوز کر رہے تھے اس کو آپ ختم کر کے اپنا نیا سسٹم امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. پیرل امپلیمنٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا سسٹم تھا اور جو آپ نے نیا سسٹم بنایا وہ دونوں ایک دوسرے کے پیرل وہاں پہ چلتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ پرانے سسٹم کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا جاتا ہے اور نیا سسٹم وہاں پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. فیزڈ امپلیمنٹیشن میں آپ ایک ایک فیز, یعنی ایک ایک ڈپارٹمنٹ سمجھ لیں, یا تھوڑا تھوڑا کر کے سسٹم کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں حتیٰ کہ پورا سسٹم امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. اور پائلٹ امپلیمنٹیشن میں ہوتا ہے کہ آپ سسٹم چند یوزرز پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں, اس کا فیڈ بیک آپ کے پاس آتا ہے, پھر سسٹم کا دوسرا حصہ دوسرے یوزرز پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ پہ, پھر تیسرا حصہ کسی تیسرے ڈپارٹمنٹ پہ. اس طرح ڈپارٹمنٹ وائز یا یوزر وائز آپ سسٹم کو امپلیمنٹ کرتے جاتے ہیں حتیٰ کہ آپ کا پورا سسٹم وہاں پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اوبیسلی وہاں پہ جو یوزرز کام کر رہے ہیں وہ تو آپ کے نئے سسٹم کے بارے میں نہیں جانتے, تو آپ نے انہیں وہاں پہ ٹرین کرنا ہوتا ہے. اب ٹرین کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹولز کو یوز کیا جا سکتا ہے, جیسے ایک بکلیٹ آپ اس کو انسٹرکشن مینول کی شکل میں دے سکتے ہیں تاکہ وہ لوگ اس کو پڑھتے جائیں اور پڑھ کے سسٹم کو یوز کرتے جائیں. سی ڈیز یا ویڈیو ٹیپس آپ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ان سی ڈیز کو دیکھتے ہوئے لرن کریں کہ سسٹم کیسے یوز کرنا ہے, یا یوزرز کو ٹرینڈ کرنے کے لیے وہاں پہ آپ ڈفرینٹ لیکچرز دے دیں, مطلب ان کو سکھا دیں, بتا دیں کہ اس سسٹم میں کس طرح سے انہوں نے کام کرنا ہے. جیسے کیشیئر کو آپ سمجھا دیں کہ اگر کوئی شخص چیک لے کر آتا ہے تو اس کو کمپیوٹر پہ اس کا اکاؤنٹ کیسے چیک کرنا ہے, اس کے اکاؤنٹ میں سے کیسے اس رقم کو مائنس کرنا ہے. اس طرح بینک مینیجرز, اس طرح ٹاپ مینیجرز, ان سب کو پھر آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ظاہر بات ہے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. جب وہ تمام یوزرز اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں تو آپ کا سسٹم وہاں پہ مکمل طور پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور وہ نئے سسٹم کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. سسٹم امپلیمنٹ کرنے کے بعد ظاہر ہے اس کی مینٹیننس کی ضرورت پڑتی ہے. اوبیسلی کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ چینج ہوتی رہتی ہے یا آرگنائزیشن میں اپ گریڈیشن ہو جاتی ہے جس سے وہ سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. مثلا بینک ہے, اب وہ نئی پروڈکٹس لانچ کر دیتا ہے
جیسے اب وہ کریڈٹ کارڈ ایشو کرنا شروع کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس سسٹم میں کریڈٹ کارڈ کی بھی ساری انفارمیشن سٹور کی جا سکیں. بینک جو ہے وہ کار لیزنگ سسٹم شروع کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کے سسٹم میں یہ تمام چیزیں بھی ایڈ ہو جائیں. تو اس چیز کو کہا جاتا ہے مینٹیننس، کہ آپ اس سسٹم کو مینٹین کرتے ہیں. پھر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یوزرز آپ کو کچھ فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے یا اس کی مینٹیننس کے لیے، یا آپ یوزرز کو ویلیویٹ کرتے ہیں کہ وہ سسٹم میں ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں، یا یوزر سم ٹائم آپ کو ایک بہتر آپشنز یا بہتر فیڈ بیک دیتا ہے جس سے آپ اس کو مزید مینٹین کر لیتے ہیں. اس سے آپ کو جو مینٹیننس آپ پرووائڈ کرتے ہیں، جو ہیلپ آپ پرووائڈ کرتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ یوزرز کی جو کیوریز یا پرابلمز یا ڈاؤٹس ہیں ان کو آپ بہتر کر لیتے ہیں، اس کو آپ دور کر دیتے ہیں. سم ٹائم کسی یوزر کو پرابلم آ رہی ہوتی ہے، اس نے کسی ڈیٹا کو پرنٹ کرنا ہے تو پرنٹ کی کمانڈ صحیح طریقے سے یوز نہیں ہو رہی، یا وہ فردر کوئی کویشچن کرتا ہے کہ جیسے کوئی کلائنٹ بینک میں آ گیا، اس نے کہا جی کہ مجھے میری بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے، تو وہ بینک اسٹیٹمنٹ نکالنے میں اس کو پرابلم آ رہی ہے، تو آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سسٹم کو یوز کیا جائے گا. تو آج کا لیکچر ہمارا چیپٹر نمبر 1 کا یہ آخری ٹاپک تھا، سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل، جس کو ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل بھی کہا. تو آج کا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ چیپٹر نمبر 2 کے ساتھ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.